مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کیا کرنا ہے، صرف اسی انداز کے اپنے اخلاق کو ایسے مزین کرنا، حتیٰ کہ تو برائیوں سے روک تھام بھی کرتی، کسی سے بحث و مباحثہ نہیں، جدال نہیں، مناظرہ نہیں، تکرار نہیں، جھگڑا نہیں، اس سے تو بالکل ہی، بلکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہ چیزوں میں آنا چاہیے، لیکن تبلیغی جماعت کا مشن ہے کہ ہم نہی عن المنکر بھی زبان سے صرف کرنا، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا نہیں ہے، بلکہ تمام علماء، دانشوران اور ملت کے سرکردہ شخصیات کو میدان عمل میں آ کر صحیح صورتحال سے واقف کرانے کی کوشش کی ہے، یہ اسی بنیاد پر ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے ذمہ داران کو بھی اس میں آنا چاہیے، تو بہتر ہے کہ ان بیچاروں سے اس ملک میں ایک بھی فرد ایسا نہیں ملا کہ جو دہشت گرد ہوا ہو۔ آج تک اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، دہائیوں پر مشتمل جماعت ہے، کوئی ایک کیس بھی پیش نہیں آیا، کوئی اس کے لیے کوئی تو ہوتا، لیکن آج تک کوئی چیز ایسی نہیں پائی گئی۔ اس لیے ان چیزوں ایسے مدعوں کو اٹھانا، یہ بات کرنا کہ دارالعلوم دیوبند بند کر دیا جائے، جمعیت علماء پر بین لگا دیا جائے، تبلیغی جماعت کا ایسے مراکز ہیں، تو یہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر چنگاری کو بڑا بنانا، شعلہ بنانے والی بات ہے۔ ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے، ملک میں امن کی اور خیر سگالی کی بات کرنی چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شمشاد رحمانی، نائب امیر شریعہ بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ۔ ہم ان سے بات کریں گے جس طرح سے ابھی کئی مسائل ایسے ہیں، ابھی تبلیغی جماعت کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ مرکزی سرکار نے ایک ریزولیشن پاس کیا ہے کیبنٹ میں کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر 21 سال کی جائے گی، جیسا پہلے لڑکوں کی تھی۔ سمانتا لانے کی بات کہی جا رہی ہے، اس کے لیے کئی اور اسباب بتائے گئے ہیں۔ مولانا، تبلیغی جماعت کے معاملے پر اگر ہم بات کرتے ہیں، جس کو لے کر کافی ہنگامہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح سے وہاں پر پچھلے جمعے کو خطبوں میں خاص طور سے تبلیغی جماعت کو لے کر لوگوں کو بتایا گیا۔ دیکھیے، تبلیغی جماعت کے سلسلے میں تو صرف ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا بر صغیر کا یا عرب ممالک ہی کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں جہاں کچھ بھی مسلمان بستے ہیں، سب اس کو ایک اچھی جماعت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو خود عرب کا، سعودی عرب کا اور خود اسلام کا ایک بہت اہم معاملہ ہے، جو ذمہ داری ہے، بلکہ اس امت کو اسی کے لیے برپا کیا گیا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہی کام یہ کر رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان کو کسی طریقے سے یہ کہنا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے یا گمراہ جماعت ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں، بہت مشہور ہے اس کے بارے کہ یہ تو زمین کے نیچے کی بات کرتی ہے جماعت یا آسمان کے اوپر کی بات کرتی ہے، تو اندر زمین کے اوپر کی بات ہی نہیں کرتی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کیا کرنا ہے، صرف اسی انداز کے اپنے اخلاق کو ایسے مزین کرنا، حتیٰ کہ تو برائیوں سے روک تھام بھی کرتی، کسی سے بحث و مباحثہ نہیں، جدال نہیں، مناظرہ نہیں، تکرار نہیں، جھگڑا نہیں، اس سے تو بالکل ہی، بلکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہ چیزوں میں آنا چاہیے، لیکن تبلیغی جماعت کا مشن ہے کہ ہم نہی عن المنکر بھی زبان سے صرف کرنا، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے، اس کو دہشت گرد کرنا بہت سرکار کی طرف سے اس کا نوٹیفیکیشن کرنا اور یہ کہنا اماموں سے کہ آپ اپنے جو آپ کے جو مبتدی ہیں ان کو بتائیں کہ تبلیغی جماعت کے اوپر یہاں پر اس طرح کی پابندیاں لگ رہی ہیں اور اس میں جو برائیاں ہیں ان کو بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، یہ ایک طرح سے شاید غلط فہمی ہوئی ہے، بدگمانی ہوئی ہے، مس کمیونیکیشن والے مسئلہ ہے کہ شاید وہاں ذمہ داران کو صحیح صورتحال سے واقفیت نہیں کرائی گئی ہے، اور اس جماعت کے بارے میں کچھ بدخواہوں نے ان تک غلط چیزیں پہنچائی ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ صحیح بات ہے، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ جماعت ایک خیر امت کے ایک عظیم ترین کام کو لے کر پوری دنیا میں پھر رہی ہے، اور جس بے سر و سامانی کے ساتھ، جس اخلاص للہیت کے ساتھ اور اپنی جان اپنا مال لگا کر صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور انسانوں کو ایک اور نیک اور صالح بنانے اور انسان کو دین پر اور صراط مستقیم پر چلانے کے لیے جس مضبوط پیرائے پر یہ جماعت کام کر رہی ہے، ان کو معلوم ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات وہ ہرگز نہ کرتے۔ معلوم کرنے کے لیے تو ذمہ داران کو آگے آنا ہوگا، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے جو امیر ہیں اور جو ذمہ داران ہیں، جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، پچھلی بار جس طرح سے جماعت کو بدنام کیا گیا، کووڈ کے نام پر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس وقت بھی باہر نہیں آئے، آج بھی نہیں آ رہے، تو باہر تو آنا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ سوال بالکل بجا ہے کہ گھروں میں رہ کر تو بدگمانیاں بڑھے گی، اور ہمیں آ کر صحیح صورتحال سے کہتے ہیں نا، صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا زیادہ بہتر طریقے پر اپنی چیزوں کو جانتا ہے، تو ظاہر ان کو لانا چاہیے۔ ابھی دیکھا آپ نے کہ تمام تنظیموں نے، خود امیر شریعہ سے امیر شریعت نے اس کو اٹھایا، جمعیت علماء ہند سے حضرت مولانا محمود مدنی، حضرت ارشد مدنی صاحب نے اٹھایا، اور پورے ملک کے جماعت اسلامی ہند کی طرف سے اور تمام تنظیموں کی طرف سے حمایت میں بیان ہی نہیں ہے، بلکہ تمام علماء، دانشوران اور ملت کے سرکردہ شخصیات
نظریات کو میدان عمل میں آ کر صحیح صورتحال سے واقف کرانے کی کوشش کی ہے، یہ اسی بنیاد پر ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے ذمہ داران کو بھی اس میں آنا چاہیے، تو یہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پالیٹکس کی، اس بات کو لے کر سعودی کے اس حرکت کے بعد بھارت میں بھی ایک موومنٹ شروع ہو گیا ہے، بی جے پی کے کچھ نیتا سامنے آئے ہیں، ہندووادی سنگٹھنوں کے کچھ نیتا سامنے آئے ہیں، اور وہ یہاں پر بھی بین کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی مدعا چاہیے، آپ جانتے ہیں، اور ایک مدعا ملا اور اس کی بنیاد پر اس انداز کی چیزیں ہو گئی ہیں۔ صحیح صورتحال یہ ہے کہ یہ کوئی مدعا نہیں ہے اور اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان بیچاروں سے اس ملک میں ایک بھی فرد ایسا نہیں ملا کہ جو دہشت گرد ہوا ہو۔ آج تک اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، دہائیوں پر مشتمل جماعت ہے، کوئی ایک کیس بھی پیش نہیں آیا، کوئی اس کے لیے کوئی تو ہوتا، لیکن آج تک کوئی چیز ایسی نہیں پائی گئی۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے۔ ملک تو ایسے ہی جس صورتحال سے گزر رہا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے مدعوں کو اٹھانا، یہ بات کرنا کہ دارالعلوم دیوبند بند کر دیا جائے، جمعیت علماء پر بین لگا دیا جائے، تبلیغی جماعت کا ایسے مراکز ہیں، تو یہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر چنگاری کو بڑا بنانا، شعلہ بنانے والی بات ہے۔ ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے، ملک میں امن کی اور خیر سگالی کی بات کرنی چاہیے۔ کل ایک کیبنٹ نے ڈیسیژن لیا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر 21 سال کر دی گئی ہے ڈیسیژن کے بعد، اور اس کو اب پاس کیا جائے گا، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، صحیح بات یہ ہے کہ عمر تو 18 سال سے، سچائی یہ ہے کہ گھٹا دینا چاہیے عمر کو، چہ جائے کہ بڑھائی گئی ہے عمر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے بچیوں میں، اور جس طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ غلط راہوں پر، غلط راستوں پر جا رہے ہیں، اور جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اب بچے، ایک مشہور ہے کہ جلدی جوان ہو رہے ہیں، بچوں کی صورتحال بڑھتی جا رہی، بچے اور بچیاں دونوں کی، تو وہ کم عمر میں زیادہ ہوشیار ہو رہے ہیں۔ بلوغ کی عمر بھی اب تقریباً پہلے ہو گئی، پہلے کے مقابلے میں، اطباء بتاتے ہیں، ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے۔ تو جب بلوغ پہلے ہے تو ظاہر ہے کہ عمر گھٹنی چاہیے، عمر بڑھنی نہیں چاہیے، اور عمر اگر گھٹتی تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ سماج میں، معاشرے میں جو بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے، جو فساد برپا ہو رہے ہیں، جو مسائل آئے دن ہو رہے ہیں اس ملک میں، آپ دیکھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی، ان سب میں کمی آتی، چہ جائے کہ ایسا کیا گیا۔ بہرحال اس کے اندر جو ان کی رپورٹس ہیں، انہوں نے جیسا کہ معلوم ہے یونیورسٹیوں میں اور دیگر کالجز کی طالبات سے اس انداز کی باتیں کی ہیں، تو بہرحال اس پر ان کی نگاہ ہے، لیکن سوشل، سماج اور ان چیزوں پر بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ بیماری کی بات کہی گئی کہ پوشن کا شکار ہوتی ہیں مہیلائیں، بچے جلدی پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نہیں، اختیار باقی رہنا چاہیے میرا کہنا۔ اب تو 21 سے پہلے اس طرح کے مسائل لوگ نہیں کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر عمر کم رہتی، اختیار باقی رہتا، اور اس پر تحریک چلاتی حکومت اور بیدار کرتی لوگوں کو کہ اچھی عمر ہو کر اس کے بعد شادی کریں، لیکن جن کو ضرورت ہوتی، مجبوری تھی، وہ پہلے بھی کر سکتے تھے، اب تو وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ظاہر اس میں حکومت کو اصلاحی کام کرنی چاہیے، اس میں بیداری کا اور شعور پیدا کرنے کی کوششیں اور اس کے لیے تحریکات چلانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ عمر ہی بڑھا دی جائے، اب تو مجبوری ہو جائے گی، شادی ہی نہیں کر سکتے، ایک بڑا طبقہ ہے، تو اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ امارت شریعہ کے ذریعے ایک مہم کل 2-3 دن سے میں دیکھنے میں آ رہا ہوں، چلائی جا رہی ہے کہ مدارس کے بچوں کو آنا چاہیے میڈیا میں، وہ کیا؟ جی، وہ در حقیقت یہ حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں چلنے والا بہار کا، بلکہ ہندوستان کے معروف اداروں میں ایک ادارہ جامع رحمانی خانقاہ منگیر ہے۔ جامع رحمانی میں شعبہ صحافت کا آغاز کیا ہے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ نے۔ یہ بڑا قدم ہے، اچھا قدم ہے۔ آج صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے علماء صحافت سے بہت دور ہیں، اور سوشل میڈیا اور ان تمام چیزوں سے وہ واقفیت بھی نہیں رکھتے ہیں جس معیار کی انہیں واقفیت ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے اچھے لوگ نہیں آ پاتے ہیں۔ تو اگر علماء طبقہ اگر اس سے جڑے گا صحافت سے، تو ایک ایماندارانہ صحافت، ایک سچی صحافت جیسی ہونی چاہیے، اور قوم کو جس رخ پر اور جس سمت پر ڈھالنے اور ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سمت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر قدم ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ یہ تھے مولانا شمشاد رحمانی صاحب، نائب امیر شریعہ بہار جھارکھنڈ، جو ہم سے کئی مدعوں پر بات کر لے۔ دلی سے کیمرہ پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد۔